بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ اہم ترین خبریں ہیں، کچھ اسلام آباد سے اور کچھ لاہور سے۔ وزیر اعظم عمران خان کو 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے رات کے تقریباً 12:15 بجے، ہم بھی وہاں موجود تھے، تو اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی، اور ڈائری انہوں نے اٹھائی جس میں وہ دن بھر جتنی بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اور اہم میٹنگز ہوتی تھیں، تو وہ اس ڈائری میں وہ اپنے نوٹس تحریر کرتے تھے۔ جو بھی کوئی تجویز ہوتی تھی، کسی کا ایشو ہوتا تھا، تو وہ اس ڈائری میں نوٹ کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کرتے تھے، اس کا فالو اپ مانگتے تھے، اور یہ روٹین تھی ان کی، اور یہی ان کا کل اثاثہ تھا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ وزیر اعظم ہاؤس کئی ایکڑ پر بلکہ کئی مربعوں پر پھیلا ہوا ہے، اور ہر چیز، دنیا کی ہر آسائش اس وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے۔ اس وزیر اعظم ہاؤس کو انہوں نے یونیورسٹی بنانے کی کوشش کی، اور کہ وہاں پہ یونیورسٹی بنائی جائے اور اس کے کچھ حصے مختص کر دیے جائیں۔ وہ وہاں پہ منتقل بھی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے گھر میں رہوں گا، اور میں اتنے بڑے گھر میں رہ کے کیا کروں گا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان کو وہاں میٹنگز شروع کروائی گئیں، اور چونکہ جو غیر ملکی مندوبین آتے تھے، اور خاص طور پہ سربراہان مملکت اور ایگزیکٹوز، چیف ایگزیکٹوز آتے تھے، وزراء اعظم، تو ان کا وہاں پہ استقبال ہوتا تھا، گارڈ آف آنر دیا جاتا تھا، تو لہٰذا وہ وہیں پہ صبح آتے تھے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ اس رات کوئی تھوڑی سی طویل نشست ہوئی، کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں، اور اس ڈیولپمنٹس کو وہ دیکھ رہے تھے، اس لیے رات 12:15 بجے ایک ڈائری انہوں نے لی اور اپنے آفس سے نکلے۔ اور آفس بھی کیا تھا، لان میں انہوں نے آفس لگایا ہوا تھا، اے سی کم یوز کرتے تھے، اور توانائی بھی بچاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اور وہاں سے وہ نکلے اپنی گاڑی پہ، جو ان کا گاڑی پہ بیٹھے، ہیلی پیڈ پہ پہنچے، ہیلی کاپٹر سٹارٹ تھا، اور وہاں سے وہ بنی گالہ پہنچ گئے۔ اور یہ ان کا سفر تھا، آخری سفر تھا۔ ان کو نہیں معلوم تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے انویزیبل جو قوتیں ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے ایک ہیجانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے۔ ایک غیر اعلانیہ طور پہ مارشل لا لگایا ہوا ہے، غیر اعلانیہ طور پہ ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے، اور وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن جو ان وزیر اعظم ہوتے ہوئے جو امور مملکت ہیں وہ کوئی اور چلا رہا ہے، بیوروکریسی کہیں اور سے احکامات وصول کر رہی ہے، پارلیمان جو ہے وہ تقریباً یرغمال بنا لی گئی ہے، اور وہاں پہ قیدیوں کی جو وینیں ہیں وہ لا کے کھڑی کی جا رہی ہیں، خبریں چل رہی ہیں، ٹی وی پہ ادھم مچا ہوا ہے، میڈیا پہ ادھم مچا ہوا ہے، اور اعلیٰ عدالتیں کھلوائی جا رہی ہیں، اور سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اپنے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہنچیں گے، ہائی کورٹ پہنچیں گے۔ یہ سب کچھ ایک باقاعدہ منظم انداز میں یہ ساری کارروائی اس دن چلائی جا رہی تھی، اور یہ پر اسرار سرگرمیاں 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے کوئی 72 گھنٹے پہلے شروع ہو چکی تھی، اور یہ نون لوگ تھے، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ کیا کیا ہدایات دے رہے تھے، اور یہ سارے راز جو ہیں وفاقی وزراء، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، اور اعظم خان صاحب جو کہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اور بہت سے وزیر اعظم کے معاونین خصوصی، یہ سب کے سب اراکین قومی اسمبلی ان کے سینوں میں محفوظ ہیں، دفن نہیں، محفوظ ہیں، اور صحافیوں کے خاص طور پہ جتنے بھی متحرک صحافی تھے فاقی دارالحکومت میں، ان کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، آتی رہیں گی۔ تو یہ کل کائنات تھی، اور بتایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں کہ اعظم خان صاحب نے یہ کر دیا، اور ہم بھی متاثر ہو جاتے تھے، اور خاص طور پہ عثمان بزدار صاحب نے یہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں، وہاں پہ کرپشن کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، عہدے بک رہے ہیں، ڈپٹی کمشنر کا یہ ریٹ ہے، اور ڈی پی او کا یہ ریٹ ہے، کمشنر کا یہ ریٹ ہے، اور لٹ کے کھا گئے، مار کے کھا گئے۔ عمران خان صاحب خود ایماندار ہیں، اور ایمانداری کا لبادہ ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ اربوں پتی ہو چکے ہیں، کروڑوں پتی ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ کہا جاتا تھا۔ لیکن ہم بھی کبھی کبھی، اور خاص طور پہ میرے جو کو ہوسٹ تھے چودھری غلام حسین صاحب، وہ تو بہت ہی زیادہ متاثر ہو جاتے تھے۔ وہ پروگرام میں بھی کہہ دیتے تھے کہ اتنے ارب کا سودا ہوا ہے، اور اتنے ارب کا سودا ہوا ہے۔ یہ ساری داستانیں جو ہیں وہ سنائی جاتی تھیں، اور اس کی
ہمارے خیال میں یہی تھا کہ ایسا ہے نہیں، اتنا کچھ ہوتا تو منظر عام پہ چیزیں آئی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں سولین کی بات کر رہا ہوں، وزیر اعظم جو ہیں ان کے ارد گرد اتنے چیکس لگائے ہوتے ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ پانی بھی پیتے ہیں تو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ پانی پی رہے ہیں اور یہ پانی میں اتنے ملی لیٹر پانی تھا، یہاں تک ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایک ڈائری لے کے نکل گئے۔ اس کے بعد تب سے لے کے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے وہ نکلے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے آنا ہے یا نہیں آنا، اور وہ اگلے دن ظاہر ہے وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ نہیں گئے، بنی گالہ میں ہی تھے۔ یہ ان کی کل جمع پونجی تھی کہ دوبارہ ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کوئی بریف کیس، کوئی اٹیچی کیس، کوئی کپڑے، کوئی مال دولت لوازمات وہ لینے کے لیے جاتے اور وزیر اعظم ہاؤس کو خالی کرتے، جیسے کہ ماضی میں وزرائے اعظم کرتے تھے، خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا زمانہ، نواز شریف صاحب کا زمانہ، اور پھر اسی طریقے سے ایوان صدر خالی کیے جاتے تھے، اور وہاں سے جناب آج اتنا سامان چلا گیا، آج اتنا سامان چلا گیا، آج اتنے اٹیچی کیس چلے گئے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن یہ پہلے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب کہ جب وہ وزیر اعظم ہاؤس سے گئے تو رات کو نکلے معمول کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے، تو اگلے دن انہیں واپس آنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا کوئی اٹیچی تھا، نہ ہی ان کے کوئی کپڑے تھے۔ وہ ایک ڈائری لے کے آتے تھے، کام کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اب جیسے ہی یہ سلسلہ آیا تو اس کے بعد تھا جی کہ کوئی نہ کوئی نکلے گا، اور انہوں نے اتنی کرپشن کی 3 مہینے ہونے کو ہیں، آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، تو 3 مہینے ہونے کو ہیں جی۔ 3 مہینوں کے دوران ابھی تک کوئی ایسی سالڈ چیز نہیں ملی کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی یہ پکڑا گیا اور وہ پکڑا گیا۔ عثمان بزدار صاحب سب سے زیادہ تو ان پہ تھا کہ وہ بہت زیادہ مال کما رہے۔ عثمان بزدار صاحب پہ ایک مقدمہ اب تک بنا ہے، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ بنانے والوں کو بھی شرمندگی ہو رہی ہوگی۔ 1986 کا، جب ان کی عمر چند برس تھی، 1986 آج سے 22 اور 10 32 اور 4 36 سال پہلے کا مقدمہ، جب ان کی عمر چند برس تھی، اینٹی کرپشن پنجاب نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکا۔ ایک اور کریکٹر ہیں، اور وہ ہمیں بھی بتایا جاتا تھا کہ فرا گوگی، فرا خان، فرا گجر، احسن سلیم گجر، تو اب وہ ایک کریکٹر ہیں ایسے بچے ہوئے ہیں جی کہ ان پہ ذرا نظر ہے۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے تو ان کو بھی پکڑیں، گورنمنٹ ہے آپ کی، ان کے ریڈ وارنٹ ایشو کریں، ان کو گرفتار کریں، ان کو جیل میں ڈالیں، ان کو پکڑیں اور ان کو لے کے آئیں۔ لیکن اب تک کیا ہوا ہے؟ اب تک ایک تو فرا گوگی، بس یہ ہے جی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ پھر کہا گیا جی توشہ خانہ، اب توشہ خانہ میں بھی کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہ توشہ خانہ الٹا گلے پڑ گیا، وہ بلاول بھٹو صاحب کے بھی اور شہباز شریف صاحب کے بھی اور باقیوں کے بھی۔ وہ ابو ذر سلمان جو ہیں نیازی صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے ایک نئی مصیبت ڈال دی ہے، وہ ایک آ گئی ہے ڈیٹیل، مزید آنی ہے۔ یہ ہو گیا ہے اب تک جتنے بھی ان پہ جو ایک ریفرنس بھیجا گیا ہے عمران خان صاحب پہ۔ پھر آ گیا جی ملک ریاض صاحب کا معاملہ آ گیا، وہ ایک آڈیو لیک کی گئی، وہ ختم ہوئی، اس میں پلے کچھ نہیں رہا تھا، پھر دوسری آئی، وہ ختم ہو گئی، اور پھر مقابلے میں یہ ہوا کہ جی پھر مریم نواز صاحبہ کی بھی ہے وہ نیب والی، یہ سارا، اور نیب والی جو ہے وہ ابھی تک آئی نہیں، لیکن آ جائے گی میرا خیال ہے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اب تک کوئی ایسا مقدمہ، کوئی ایسا کیس نہیں ملا۔ اب جو ریفرنس بھیجا گیا ہے وہ ہے جی توشہ خانہ ریفرنس، اور یہ بھی بھیجا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کو ڈسکوالیفیکیشن کے لیے۔ اب پہلی بات ہے کہ وہ رکن قومی اسمبلی نہیں ہیں، استعفیٰ دے چکے ہیں، اور اسپیکر ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، اور 30 دن کے اندر اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، پھر وہ جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، پھر وہ ڈسکوالیفائی کریں گے۔ تو یہ ایک نیا سلسلہ پریشرائز کرنے کا۔ اب ایک نئی آڈیو آ گئی ہے، نئی آڈیو جی وہ مبینہ طور پہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی اور ارسلان خالد کی ہے۔ وہ بشرا بی بی کی اوریجنل آواز جو ہے وہ ندیم ملک صاحب کا انٹرویو تھا اس میں آ گئی ہے، اور ادھر جو آڈیو میں تھی وہ بھی آ گئی ہے، وہ میچ نہیں کر رہی، وہ ملک کر رہی ہیں، وہ ملک بولتے ہیں، یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں
اور ایک بات دوسری بات ہے، فرض کریں جی وہ صحیح بھی ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے. تو یہ اسٹریٹجی تو بناتے ہیں پولیٹیکل پلیئرز، بناتے ہیں اپنی اپنی اسٹریٹجی اور بالکل کرتے ہیں، اور اس میں جتنا زیادہ فائدہ ہو اتنا زیادہ ہوتا ہے. اور یہ اسٹریٹجک سیل مسلم لیگ نواز کے بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، اور ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں، اور خاص طور پہ ISPR میں موجود ہیں، اور یہ سب کرتے ہیں. ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے بھی ہیں، سب کے ہیں. اسٹریٹجک سیل جو ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ نیریٹو بنایا جاتا ہے تو پولیٹیکل پلیئرز بھی یہ کام کرتے ہیں. تو ابھی تک یہ ہوا جی کہ ارسلان خالد اور ان کی آ گئی، اس کا بھی کام ہو گیا بہت ہی. اور پھر اب تک جو چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ساری ہو رہی ہیں جی، وہ فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب جلسہ کرتے ہیں، اور جلسہ کرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کریں یا پھر خود بنفس نفیس آئیں میدان میں، تو لوگ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور لوگ ان کی آواز سن رہے ہیں. ان کی آواز مسلسل پھیل رہی ہے، پورے ملک میں پھیل رہی ہے. اور جو کل کا جو جلسہ تھا جو پریڈ گراؤنڈ میں ہوا، وہ آلموسٹ 75% پاکستان کے 75% جو ہیں عوام وہ ARY دیکھ رہے تھے. اور 75% عوام کا مطلب ہے آپ 22 کروڑ بھی 24 کروڑ بھی آبادی لگائیں تو وہ بنتا ہے تقریباً 18 کروڑ جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے 75%. تو 18 کروڑ 16 کروڑ پاکستان کا عوام جو ہے وہ ARY دیکھ رہا تھا اور وہ ان کی آواز سن رہا تھا. اور باقی 25% میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ اپنا انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل دیکھ رہے تھے، اور باقی 4% فلاں 4% فلاں 4% فلاں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ باقی ٹی وی چینل تھے. تو یہ لوگ ہیں. تو جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے سلسلہ ان کی، کیونکہ میڈیا میں ہوتا ہے جی کہ جلسہ ہو گیا، پہلے تو جلسے کی کوریج رکوائی گئی، وہ نہیں رکی. اگلے دن پھر یہ ہے کہ اگلے دن یہ ڈسکس نہ ہو ٹی وی شوز میں کہ جناب یہ سارا کچھ جلسہ کتنا بڑا کامیاب ہوا، پورے ملک میں کتنا دیکھا گیا. اس سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی جعلی جو ہیں مبینہ جعلی اصلی جو بھی ہے آڈیو ویڈیوز جاری کر دی جاتی ہیں تاکہ ٹاک شوز کا حصہ وہ بنے. تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اسٹریٹجک سیل بناتے ہیں، جیسے وہ بنا رہے ہیں جیسے آپ ایسے ہی آپ لوگ بناتے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. اب تک عمران خان صاحب ان کی کابینہ کے کسی رکن کے خلاف کوئی ایک چیز بھی نہیں ملی، اور نہ ہی عثمان بزار صاحب کے خلاف ملی. ایک فراگوگی ہیں تو فراگوگی کو جناب آپ پکڑ کے لائیں قانون کے کٹہرے میں. آپ قانون ہیں، ریاست ہیں، اور مکمل طور پہ آپ کو آشیرواد حاصل ہے سب کی. اب تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. تو لیکن ابھی تک ایسا کچھ ہے نہیں. تو بہرحال یہ رجیم چینج آپریشن تھا. رجیم چینج آپریشن کا واحد مقصد صرف عمران خان کو ہٹانا تھا. نہ ہی گورننس کا ایشو تھا، نہ ہی کرپشن کا ایشو تھا، نہ ہی بیڈ گورننس کا معاملہ تھا. معاملہ صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا 29 نومبر. اور اس کے بارے میں ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو جتنا مرضی کرتے رہیں کوشش، کچھ اور نکلنا نہیں ہے. یہی کچھ ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.